والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی عرصے میں نازل ہوئی اور قرآن کریم کی مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے. اس سے پہلے قرآن کریم کی مختلف آیات نازل ہوئیں. سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی. سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورۃ الفاتحہ، اور مصحف کی ترتیب میں بھی یہ سب سے پہلے ہے. اس سے آغاز ہے، ابتدا ہے. اس سورت کے کئی نام ہیں کہ جو اس سورت کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض ناموں کا تذکرہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان میں سے بعض نام ذکر کیے گئے. یہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ القرآن العظیم ہے، یہ السبع المثانی ہے، یہ سورۃ الصلاح ہے، نماز کی سورت. یہ سورۃ الحمد ہے، یہ سورۃ الشفاء ہے، یہ سورۃ الرقیہ ہے، یہ اساس ہے، اساس القرآن ہے. اس کا نام الکافیہ، الوافیہ. تو اس کے مختلف نام اس کی اہمیت پر اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. اس سورت کا جو مضمون ہے، اس میں اس کا ایک نام مزید واضح ہوتا ہے کہ سورۃ تعلیم المسئلہ، وہ سورت کے جس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ. اس میں آداب دعا ہے، اس میں دعا کی توضیح ہے، اس میں استحقاق دعا ہے کہ ہم دعا کا حق کیوں رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا معبود برحق بس اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ مستعان حقیقی صرف اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہی ہمارے لیے مستعان حقیقی ہے. تو سورۃ تعلیم المسئلہ ایک ایسی سورت کے جس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس طرح مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. جو مانگتے ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یا آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور دے دیں گے. اس لیے کہ ہمیں اپنے مفاد کا، اپنے فائدے کا اور اپنے نقصان کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے خیر کسی ایک کام میں ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کام میں ہمارے لیے خیر مضمر ہوتا ہے، پنہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں. یا کبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے، دنیا میں کچھ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں.
اور وہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین ان کا اجر اور ان کا ثواب آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور ان سب کا اجر اور ثواب ہمیں یہاں آخرت میں مجسم اجر و ثواب کی صورت میں ہمیں مل جاتا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے معرفت کی اقسام ذکر کی ہیں۔ اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، معرفت ذات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت من حیث ذات نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت من حیث صفات آئے گی۔ ہم آپس میں کسی کا تعارف حاصل کرتے ہیں، کسی کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تو ہمیں اس کے حدود اربع کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں ظاہری طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ معرفت ذات کی ہے کہ اس کی ذات کو ہم جان لیں، اس کو ہم پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف آتا ہے من حیث الصفات، تو صفات کی معرفت اس میں ذکر کی گئی۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات ذکر کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ محمود ہیں۔ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اسم ذات، اللہ تعالیٰ کا اسم جل جلالہ کا، الہ یا الہ سے ہو یا الہ یا الہ سے ہو، معنی اور مفہوم میں تبدیلی آتی ہے۔ تو وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے، پالنہار ہے تمام مخلوقات کا، وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، مالک یوم الدین، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ معبود برحق ہے، وہ مستعان حقیقی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہادی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم ہے، انعام کرنے والا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ بعض لوگوں کے لیے غاضب ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کر دینے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت۔ اسی طرح اس میں معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے۔ اللہ کا حق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا یہ ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے، اللہ کی صفات پر ایمان لایا جائے۔ تو لوگوں نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا وہ حق تک رسائی ان کی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جب دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہیں، اس کائنات میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر سامنے آتا ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر سامنے آتا ہے۔ یہ جو خواتیم آیات ہیں قرآن کریم کی آیات میں، کہ جہاں آیت کا اختتام ہے کہ کہیں عزیز الحکیم ہے، کہیں رؤوف الرحیم ہے، کہیں غفور الرحیم ہے، تو اس خاتمے کی بڑی نسبت ہوتی ہے اور اس کا ایک ربط ہوتا ہے اس پوری آیت کے ساتھ۔ اس پر ایک صاحب نے ابھی پچھلے عرصے میں ایک تھیسس لکھا، بڑا اچھا ریسرچ کام کیا انہوں نے۔ تو ایک صاحب نے ایک جگہ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ایک عام شخص، ایک اعرابی وہ سن رہا تھا، تو اس نے کہا نہیں آپ نے آیت غلط پڑھی۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ وہاں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، تو غفور الرحیم کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہا یہاں عزیز الحکیم آنا چاہیے۔ تو جب آیت دیکھی تو کہا آپ کی بات درست ہے، وہاں غفور الرحیم نہیں ہے، وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم۔ یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا عوام الناس کا ایک الٹا تصور بن گیا نا، کہ معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ معصیت اور گناہ کے بعد تصور کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے،
کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ تصور ہونا چاہیے نا۔ خواتین آیات کا تو ربط ہے ماقبل آیت کے ساتھ، ایک تناسب ہے، ایک ربط ہے، یہ ایک حکیم کا کلام ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ بات تب ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوں، استغفار کریں، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو معاشرے میں بھی مختلف سطح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ داعی کا کام ہے کہ داعی لوگوں کے مزاج کو دیکھے، لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرنے میں جری ہے، معاشرہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جری ہو گیا، اور حضرت داعی ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی فضائل بہت ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو اس جرم میں اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے دل سے تو جو تھوڑا بہت خوف ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ وہ تو یہی کہے گا نا، گناہ کر کے کہے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو بس یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے عذاب ہوگا، میں جہنم میں جاؤں گا، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو پھر نفسیاتی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے لیے توبہ، انابت، استغفار، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیات ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کس موقع پر، آپ نے کس موقع محل کے مطابق کون سی آیت سنانی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کے مطابق ہوگا، بغیر حکمت کے نہیں۔ تو حکمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے اگر تم شکر گزاری کی کیفیت اختیار کرو گے، اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بعض روایات میں سند کے ضعف کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، لیکن دعوتی مقاصد کے پیش نظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف پیغام بھیجا کہ ایمان لے آؤ، تو اس نے جواب میں کہا، یعنی وہ کون کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا احد کے شہداء کی تدفین تو وہیں ہو گئی، احد کے پہاڑ کے دامن میں، اور جب واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اس وقت تک نوحہ کی ممانعت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو شہداء ہیں ان پر ان کے گھر والے خواتین وہ کوئی آہ و بکا، کوئی گریہ وزاری، ظاہری جدائی تو ہے، کوئی نوحہ کی کیفیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت علم میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، آج کے دن تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں ہیں، زیادہ خاندان کے لوگ تو مکہ میں رہ گئے۔ اللہ علیہ مجمعین نے اپنی خواتین کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا، تو جواب میں وحشی کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ جس نے فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا، اس کو یہ سزا ملے گی، اور میں نے تو یہ سارے جرم کیے۔
دوبارہ قاصد آیا، دوبارہ بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کر کہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کی حالت میں جس کی موت ہو اس کی گناہ معاف نہیں کریں گے، باقی سب کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں وحشی نے کیا کہا کہ وَأَمَّا هَذَا فَأَرَى بَعْدَهُ مَشِيَّةَ اللَّهِ فَلَا أَدْرِي أَيُغْفَرُ لِي أَمْ لَا، کہ اس میں تو اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، کوئی واضح پیغام نے، مجھے نہیں پتا میری مغفرت بخشش ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ تیسری مرتبہ بھیجا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تو آپ کا فرمان ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے یعنی کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف من حیث الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا۔ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، وہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں، وہ مستعان حقیقی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی ہادی ہے اور اسی سے ہدایت کا طلبگار ہونا، اسی سے صراط مستقیم کا طلبگار ہونا، منعم علیہم کا راستہ طلب کرنا کہ یا الہ العالمین مجھے چلا کن لوگوں کے راستے پر کہ جن پر آپ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ راستہ ہے، اس راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے آئیڈیل وہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے کہ منعم علیہم کون ہے اور کن کے راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو مد نظر رکھا جائے۔ فرمایا کہ اس صورت میں معرفت ہے الطریق الموصل الی اللہ، اس راستے کی معرفت ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا۔ لوگ ہوتے نا کہتے ہیں ہم سالک ہیں، سالکین ہیں، تو سالک اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے جی، تو خود شناسی کے بعد اپنے رب کی معرفت، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ ورلڈ ویو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اس کائنات میں انسان کی اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو عبد کی معرفت، عبدیت کا تعارف، اور پھر جب عبد کا پتہ چلے تو عبد کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو خالق کا تصور، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اس دنیا کا تصور کہ دنیا کی یہ زندگی کس لیے ہے، بعث بعد الموت کا تصور، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور۔ تو وہ راستہ کہ جو ہمیں حق کی طرف لے کر جاتا ہے، الطریق الموصل الی اللہ، تو اس کی معرفت ہمیں اس صورت میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں معرفت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، کہ اللہ کے راستے پر کون کون گیا، تو ان کا تعارف بھی کروا دیا۔ تو ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں حق کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، صراحتاً اللہ تعالیٰ کے اسماء، لفظ اللہ اسم ذاتی اللہ رب العالمین کے لیے، اسم جل جلالہ کا۔ اسی طرح رب کا اطلاق بغیر کسی اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ پر ہو سکتا ہے، کسی اور کی طرف نسبت ہوتی ہے نا تو اس کو رب الدار کہتے ہیں، اضافت کے ساتھ کہتے ہیں، اس کو رب المال کہتے ہیں،
کسی اور کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ کسی اضافت کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر اضافت کے نہیں۔ بغیر اضافت کے نسبت صرف رب کے کی نسبت اگر ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اسی لیے کہ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے۔ اسی طرح رحمان اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، تو کبھی مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ رحمان کون ہے، تو انکار کرتے تھے اس نام سے۔ تو قرآن کریم میں بکثرت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح مالک اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے۔ تو صراحتاً اللہ تعالیٰ کے اسماء اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ تو صفات کیا؟ الحمد سے ماخوذ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمود ہے، محمود کے جس کی حمد بیان کی جائے، تو محمود اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ معبود ہیں، معبود برحق، مفعول کو مقدم کیا، حصر کا مفہوم پیدا کیا، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ مستعان ہے، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کس سے مانگی جائے گی؟ مدد بس اللہ سے مانگی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہادی ہیں، ماخوذ صفت اس سے کیا آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہیں۔ انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ منعم ہیں، اللہ تعالیٰ انعام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 5 عبادات کا تذکرہ فرمایا۔ 5 عبادات کیا ہیں؟ تسمیہ، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ قولی عبادت ہے کہ جب بھی آپ کوئی خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ تعوذ پر کل ہم نے بات کی، اور تسمیہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ کے نام سے آغاز کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز، تو سورت کی آیات میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے۔ اسی طرح تحمید، یہ بھی قولی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد بیان ہو۔ اسی طرح تعبد، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی معاشرے میں اس کا ناقص تصور آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف چند مظاہر عبادت کے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق، بس یہ عبادت ہے۔ شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ العبودیہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح عبادت ہے استعانت، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یہ عبادت ہے کہ اللہ سے مدد کے طلبگار بنو۔ اور دعا، عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، صحیح حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، اس میں ضعف ہے کچھ، لیکن مانن ثابت ہے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اساس اور جڑ ہے، اور دعا عبادت ہے۔ ہماری عبادات میں دعا ہی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس صورت میں توحید کی اقسام بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضد نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ند نہیں،
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مد مقابل نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید توحید ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اور کوئی شریک نہیں۔ جتنے اعتقادات اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے، اللہ تعالیٰ کے لیے صاحبہ کے آتے ہیں تو وہ غلط اور باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی ذات احد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ احتیاج تو انسان کو ہوتی ہے نا، یہ احتیاج انسان کو ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک خاندان چاہیے، کہ انسان گھل مل کے رہتا ہے، اجتماعیت میں رہتا ہے، اسے مونس اور غمخوار چاہیے، کوئی اس کے دکھ درد کو سنے، کسی کو اپنا دکھڑا سنائے، اس لیے کہ انسان انس سے ہے یا انسان نسیان سے ہے، اور یہ دونوں مادے انسان میں موجود ہیں۔ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، فرمایا کہ مومن الفت کی جگہ ہے، محبت اور مودت کی جگہ ہے۔ بہت عجیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، تکریم الرجل مخافۃ شرہ، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں، کہ اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، اب کوئی ہم پہ کوئی الزام لگا دیں گے، کوئی بات سنا دیں گے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جھک کے ملو، عاجزی کرو، تواضع کا اظہار کرو۔ تو تکریم الرجل مخافۃ شرہ، ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن مألف، فرمایا الفت کی جگہ ہے، محبت اور مودت کی جگہ ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور جو اوروں کے لیے الفت اور محبت نہیں رکھتا اور اس کے لیے کوئی اور نہیں رکھتا، تو فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ہے، توحید ذاتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ کے لیے بیوی کا تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خود پر قیاس مت کرو۔ اسی طرح توحید ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شان ربوبیت کی کیا ہے؟ فرمایا کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، تدریجی مراحل سے گزار کر تکمیل تک لے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ رحم مادر میں بچے کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے، جب اس کا جسم مکمل ہوتا ہے، جب اس کی تکوین، اس کی تشکیل، اس کی ترتیب درکار ہوتی ہے، جس ماں کی کوکھ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ ماں اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتی۔ جس باپ کو ذریعہ اور سبب بنایا، وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین تاریکی میں اور اللہ تعالیٰ پردوں میں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی تکوین اور ترتیب اور تشکیل کا پورا نظام اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کا جسم کیسے مکمل ہوگا، اور پھر جب وہ ایک بچے کی صورت میں، ایک مکمل جسم، ایک مکمل وجود کی صورت میں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ احتیاجات تبدیل ہوتی ہیں، جو خواہشات بچپن میں ہوتی ہیں وہی خواہشات لڑکپن میں نہیں ہوتے، جو خواہشات اور جو ضرورتیں لڑکپن میں ہوتی ہیں وہ نوجوانی میں نہیں ہوتی۔ تو عمر کے ہر مرحلے کے ساتھ انسان کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت کی، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی، کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔
تو یہ توحید ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اسی طرح توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اسماء و صفات کا مسئلہ ہے۔ تو اسماء و صفات میں بعض الفاظ مشترک ضرور ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ السمیع ہے، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، لیکن اس کا اطلاق انسان کے لیے بھی کیا گیا، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا اطلاق فرمایا۔ لیکن انسان کی سماعت محدود ہے، مختصر ہے، حواس اور آلات کی محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سماعت کی، کہ وہ السمیع ہے، وہ سب کچھ سننے والے ہیں، وہ ہر جگہ سننے والے ہیں، وہ ہر کسی کی سننے والے ہیں، تو اس کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ کسی آلے کی ضرورت ہو۔ تو بعض اوقات لفظی اشتراک آتا ہے، اور یہ لفظی اشتراک کیوں آتا ہے؟ لفظی اشتراک اس لیے آتا ہے کہ یہ ہمارے نطق کی کمی ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی انسان کے لیے ذکر نہ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہ ہمارے نطق کی، یہ ہماری گویائی کی کمی ہے۔ مغرب میں بعض لوگ، اور وہ خصوصاً بالخصوص کے جو فیمنزم کے حامی ہیں، کبھی کبھار ان لوگوں کی جو فکری گمراہی ہے وہ انہیں اس طرف لے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ بھی الگ ہے، کہ آپ کا تصور خدا کہتے ہیں کہ الگ ہے، کہ آپ کا تصور خدا جو ہے اس کے لیے مردانہ صیغے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو انصاف نہیں ہے، تو انصاف تو یہ ہو کہ اس کے لیے معاذ اللہ کہ زنانہ صیغے بھی ہونے چاہیے، صرف جو ہے وہ ہی نہ ہو بلکہ شی بھی ہو۔ تو اس کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ یہ پہلے مختلف کسی پارٹی کے ہیڈ کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ چیئرمین، تو مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاتون ہے تو مطلب وہ اس کے ضمن میں نہیں آ سکتی، یا زیادہ سے زیادہ اس کے لیے چیئر پرسن کی اصطلاح استعمال ہو جاتی تھی۔ اب جدید تصور یہ آ گیا کہ اگر آپ چیئرمین کہتے ہیں تو پھر آپ چیئر وومن تو نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ مطلقاً چیئر پرسن ہی کہیں تاکہ دونوں پر اس کا اطلاق ہو۔ تو یہ تصور انہیں اس طرف بھی لے آتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے، خدا کا تصور جو ہے، وہ مذکر کیوں ہے؟ آپ مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انصاف تو یہ کہ پھر آپ مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کرو۔ تو ہندوؤں کے ہاں تو چلیں اس کا نظام ہے کہ ان کے معبودان باطلہ میں دیوتا بھی ہیں اور دیویاں بھی ہیں، اور یہی عربوں کے ہاں بھی تھا، اور یہی بت پرستی میں ہوتا ہے کہ ایک طرف بت اگر ہے اور وہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ کسی مرد کا ہے، تو دوسری طرف بت جو ہے وہ انصاف کیا ہے، یہ تحریک شانہ بشانہ کا نتیجہ ہے۔ تو وہ دیوی کا روپ بھی ہونا چاہیے تاکہ تصور خدا کیا ہو، وہ برابر ہو، وہ ایک جیسا ہو۔ یہ تصور غلط اور باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تذکیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے نہیں معاذ اللہ کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنس تذکیر کی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ان دونوں میں کہ جب تذکیر اور تانیث کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو اشرف جنس ذکر کی جاتی ہے، اشرف کس بنیاد پر؟ قوت اور طاقت کی بنیاد پر۔ جیسے بعض چیزیں اشرف ہوتی ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جہت میں اور سمت میں، جہات میں اور سمتوں میں ہم کہتے ہیں کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو
سب سے اشرف جہت ذکر ہوتی ہے فوق کی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت تجسم کی بنیاد پر ہے، کہ جس طرح عام اجسام کے لیے کہ عام جسم کوئی اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کامل ادراک ہمیں نہیں ہے، ہمیں اپنی عقل کے عجز کا پتہ ہے، ہماری عقل عاجز ہے، ہمیں اپنی عقل کے قصور کا پتہ ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہم تو اپنی ذات کی معرفت کامل نہیں کر سکتے، ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کی طرف جائے۔ ہاں، معرفت اللہ تعالیٰ کا تعارف من حیث صفات ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، لیکن من حیث ذات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تذکیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ تصور کبھی کسی کا نہیں رہا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تذکیر کی جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ تذکیر اور تانیث کی اس طرح کی جنس سے اللہ رب العالمین ماورا ہے، اللہ تعالیٰ منزہ ہے، اللہ تعالیٰ مقدس ہے۔ یہ جنس کا یہ تصور جو آتا ہے، یہ کس بنیاد پر آتا ہے؟ یہ تو احتیاج کی بنیاد پر آتا ہے کہ مرد ہے تو اس کے لیے اٹریکشن رکھی ہے عورت میں، اور اسی کی بنیاد پر نکاح کا ادارہ قائم فرمایا، اور یہ فطری جبلی سرشت میں، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے سب کے رکھ دیا، جانوروں کے بھی موجود ہے یہ توالد اور تناسل کا نظام۔ تو جانوروں میں نکاح کا تصور نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، ان کی اپنی نیچر میں بعض چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی فطرت میں، ان کی اپنی فطرت میں یہ جو ازدواجی زندگی ہے اور جو مباشرت کا کانسیپٹ اور تصور ہے، تو جانوروں کی الگ الگ فطرت میں، الگ الگ نیچر میں جو ہے اس کی سرشت میں، یعنی گویا فطری تعلیم ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بھی اپنے کچھ قاعدے ضابطے ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ جو لوگ حقوق الحیوانات پر کام کرتے ہیں، اینیمل ویلفیئر پر کام کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کی ڈیپتھ میں اور اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ تو انسان کو تو قاعدے ضابطے کا، شریعت کا، احکام کا، اوامر اور نواہی کا مکلف بنایا، تو انسان کے لیے تحلیل اور تحریم کے احکام ذکر کر دیے، تو اس کے حوالے سے احکام ذکر فرما دیے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع۔ 3 طرح کی حرمت کے رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے، کہ حرمت ہوتی ہے نسب کی، یا حرمت ہوتی ہے شہریت کی، داماد ہونے کی بنیاد پر، سسرالی رشتوں کی بنیاد پر، یا حرمت ہوتی ہے رضاعت کی بنیاد پر۔ تو تینوں طرح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ فرما دیا۔ تو ایک قاعدے ضابطے کا پابند بنا دیا حضرت انسان کو۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کی اپنی ایک اصل ہے، تو رشتوں میں اصل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رشتوں میں اصل تحریم ہے، الا ما احل اللہ لک، کہ حرمت ہے ما سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کر دے۔ تو نکاح کے نتیجے میں تو ہر چیز کی اپنی ایک اصل ہے۔ جیسے عبادت کی اپنی اصل کیا ہے؟ توقیف ہے۔ عبادات میں اصل توقیف ہے، تو عبادت وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس۔ عبادت اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج بہت نشاط میں ہوں تو آج میں فجر کی نماز جو ہے فرض میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت فرض کی ہیں تو آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مغرب کی میں آج چاہتا ہوں کہ میں زیادہ پڑھوں تو میں آج 3 رکعت فرض نہیں پڑھتا، میں 4 پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔
بلکہ یہ تو عمل کی بات ہے نا. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ والاتباع كما يكون في الفعل ايضا يكون في الترك فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. فرمایا کہ اتباع جس طرح فعل میں ہے اسی طرح ترک میں بھی ہے. مطلب کوئی کام شارع نے نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ اس کام کو بطور عبادت کے کرتے ہو تو وہ بدعت ہے. خود سے عبادت نہیں بنا سکتا. تو بدعت کا تصور یہی ہوگا. بدعت کے تصور پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام گھڑ لینا، بنا لینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور اس کو عبادت سمجھنا، اس پر التزام کرنا اور نہ کرنے والے پر نکیر کرنا، یہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف اگر سمجھ میں آ جائے تو کئی مسائل آسان ہو جائیں. یہ جو مسلک پرستی ہے نا، اس نے بدعت کے تصور کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا. ہماری کلاس ہوتی ہے یونیورسٹی میں تو ایم فل کے طلبہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مدرسین بھی ہوتے ہیں، مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں. تو میں علوم الحدیث پڑھاتا ہوں تو اس میں جب ہم الکذب التہمۃ بالکذب اسباب الطعن پڑھتے ہیں، الفسق البدع الجہالہ، تو وہاں بدعت کے حوالے سے میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ بدعت کی تعریف آپ میں سے کس کو معلوم ہے. تو ظاہر ہے یہ تو موضوع ہی ایسا ہے، تو ہر فرد جو ہے کلاس میں سب کہتے ہیں کہ سر میں سناتا ہوں. میں کہتا ہوں سنائیں. تو دو چار افراد سے سن لیتے ہیں تعریف اور مختلف مکاتب فکر والوں سے سن لیتے ہیں کہ کلاس ہے تو دیوبند مکتب فکر کے بھی ہیں، تو بریلوی مکتب فکر کے بھی ہیں، تو اہل حدیث بھی ہیں. تو ایک ایک سے تعریف سن لیتے ہیں اور پھر ان سے کہتا ہوں کہ اب اس کا ایک ایک مصداق بتاؤ. تو تعریف کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ اس کا کوئی ایک مصداق بتاؤ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی تو آپ کا کام ہے کہ ایک دوسرے پر یہ فتویٰ لگاؤ کہ میں متبع ہوں اور یہ والا یہ مبتدع ہے. بدعت اس کے سارے کام بدعات ہیں اور میرے سارے کام اتباع کے ہیں. ایک دوسرے پر فتویٰ لگا دو. تو یہی کام ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایک نام سے کوئی کام کر رہا ہے، اس پر ہم بدعت کا اطلاق کرتے ہیں، وہی کام ہم دوسرے نام سے خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے میں جو انتشار اور افتراق کی صورت ہے اور جو مسلک پرستی کی وجہ سے ہے، جس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مثال کی طرف میں دانستہ نہیں گیا اس لیے کہ اور سبق رہ جائے، آگے آئے گی بات انشاءاللہ. تو توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات میں. اسی طرح توحید الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہ الہ ہے اور وہ معبود ہے، وہ مطاع ہے. اسی طرح توحید الحکم والتشریع، توحید الحکم والتشریع کہ اللہ رب العالمین حاکمیت میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ توحید حاکمیت جو ہے، کہا کہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے، تو اس پر بھی بعض لوگوں نے بدعت کا اطلاق کر دیا. بعض سعودی عرب کے علماء نے کہا کہ توحید حاکمیت جو ہے یہ ایک بدعت ہے، بدعی اصطلاح ہے. مسئلہ اصطلاح کا نہیں ہے، لا مشاحت فی الاصطلاح. اصطلاح تو جو بنائے، بات تو یہ کہ آپ کے پیش نظر کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے. تو توحید الحکم والتشریع
یا توحید حاکمیت، اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اللہ تعالیٰ کا مطاع ہونا کہ اللہ ہی کا نظام چلے گا. کیا قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں یہ تصور نہیں ملتا؟ بدعت کی بات کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی آپ پر کس لیے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، فرمایا تاکہ آپ فیصلہ کرو. قرآن کریم فیصلوں کی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ، فرمایا کہ جب تک آپ کو حکم نہیں بنائیں گے، جب تک آپ کو فیصل اور ثالث نہیں بنائیں گے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو قرآن اور سنت میں سفارشات تو نہیں ہے، یہ تو حاکمیت کی کتاب ہے. یہ حدود کا نظام ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نافذ کرو. کیا اس بات کا ذکر کیا کہ صرف اس کی تدریس کرو، صرف پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو حاکمیت کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تو حاکمیت کا تقاضا کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات تھیں. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام وہ تھے، ظاہر ہے کہ ہر نبی جس مقصد کے لیے ان کی بعثت کی گئی انہوں نے اس کا حق ادا کیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چنیدہ برگزیدہ، وہ اللہ کا انتخاب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. اور ان میں سے بعض انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، بہت بڑی تعداد کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. 1,24,000 کا عدد انبیاء کے لیے احادیث میں آیا ہے، احادیث میں ذکر ہوا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام تو وہ بھی تھے کہ فرمایا کہ جن پر کوئی ایمان نہیں لایا. فرمایا کہ وہ بھی تھے کہ جن کا ایک ہی امتی، ایک ہی ان پر ایمان لایا. 2 لوگ ایمان لائے، زیادہ لوگ آئے. کتنے ایسے تھے کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات و واقعات کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہیں تو وہ ان کی زندگی کے 3 سال کے حالات و واقعات ہیں، اور وہ بھی مستند نہیں ہیں، وہ بھی محرف ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کے بارے میں سب سے مستند ترین ذریعہ ماخذ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے. ورنہ اسرائیلی روایات میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی اسرائیلی روایات ہیں کہ انبیاء کے بارے میں یعنی ان گناہوں کا تصور کہ جس کا تصور کسی عام سلیم الفطرت شخص سے بھی نہیں ہو سکتا. اسرائیلی روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی، معاذ اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے لیے ان کی زندگی میں شادی کا کوئی نمونہ نہیں ہے. تو شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، تو ان کے لیے رفع سماوی ہوا، آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، نزول ہوگا، تشریف لائیں گے اور پھر اس امت میں شادی کریں گے، اور فرمایا ان کی اولاد ہوگی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اپنی طبعی موت مریں گے، اور فرمائے کہ فیدفنوا فی قبری، فرمائے کہ میرے مقبرے میں ان کی تدفین ہوگی۔ تو تکمیل جہاد حق کے لیے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ عقیدہ ہے رفع سماوی کا اور نزول من السماء کا، بنیادی عقیدہ کہ جو ذکر کیا گیا۔ لیکن ان کے متبعین کے لیے ان کی زندگی میں نکاح کی سنت نہیں ہے، ان کے متبعین کے لیے ان کی زندگی میں اجتماعی نظام ریاست کا، خلافت کا تصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے، کئی حوالوں سے امتیازی خصوصیات کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی، آپ نے افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کی تعلیم دی۔ آپ نے صحابہ کرام کا مکالمہ سنا، آپ کو گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کے معمولات کے بارے میں پوچھا، اور پھر ایک نے کہا کہ میں تو ساری زندگی میں کیا کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو صائم الدہر رہوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ فلا اتزوج، میں ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اس جھمیلے میں، اس جھنجٹ میں پڑوں گا ہی نہیں۔ تو تجرد کی زندگی، بس اللہ کی عبادت۔ اور تینوں کا تصور یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہیں۔ تو ان کا تصور یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شاید عبادت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تصور عبادت تھا، لیکن اس میں غلوف تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ کو پتہ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ یہ اعتدال اور توازن کی تعلیم ہے۔ بعض لوگ غلوف کرتے ہیں نا، غلوف اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں، بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، کسی اور کی طرف، کہ جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یعنی اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم یہ ان کی مدح بیان کر رہے ہیں یا ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلوب اور مقصود نہیں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور اسوہ ہے، اور یہ اعتدال اور توازن کی تعلیم ہے۔ تو لوگوں کا تصور عبادت غلوف میں جب وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عجیب و غریب قصے اور کہانیاں وجود میں آتی ہیں، اور لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی تصور عبادت ہے۔ تو تصور عبادت تو بڑا واضح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر تھا کہ توحید حاکمیت کا عملی مظہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور جب بڑے سردار آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے، جرگے کی صورت میں آئے، اور آ کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ دو روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور فرمایا کہ چچا جان، میں انہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلا رہا ہوں کہ جس کو یہ اگر مان لیں تو یہ عرب و عجم کے حکمران بن جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، ہم تو 10 کلمات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، معبودان باطلہ کا رد، یہ ہے اصل توحید۔
تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا پھر ہمارا گلا شکوہ جرگا وہ تو رائے گاں گیا، مسئلہ تو یہیں سے کھڑا ہوا ہے، اختلاف تو یہی ہے کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ابتدائی دور میں آپ نے فرمایا کہ میں جس دین کا داعی ہوں اس دین نے بالآخر غالب آنا ہے۔ یہ حاکمیت کی بات نہیں تھی تو پھر اور کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے اور آپ نے عثمان بن طلحہ الشیبی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ کلید بردار، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاشرے میں معتوب تھے، تو کہا کہ اچھا اب میں آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ الشیبی نے اس وقت یہ کہا کہ کیا اس وقت قریش کے یہ بڑے سردار مر گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، زندہ ہوں گے۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا پھر تو وہ دن بڑا ذلت والا دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عثمان بن طلحہ، وہ دن بہت عزت والا دن ہوگا۔ اور 10 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اشعار پڑھے جا رہے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، الا خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، کہ جب آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے صرف کسی ایک گھر کی چابی کا آپ کے ہاتھ میں آنا نہیں تھا، یہ اصل اقتدار تھا، یہ اصل قیادت اور سیادت کا مظہر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے پر جا رہے ہیں اور اس وقت سراقہ بن مالک کے ایمان نہیں لائے تھے۔ اچھا اس واقعے میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چابیاں دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیجئے، یہ تو بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ یہ چابی ہمارے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ انہیں بلایا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے ہم نے چابی مانگی تھی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو عطا کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ انہا ستبقى فیکم خالدۃ وانہ لا یاخذھا منکم الا ظالم، فرمایا کہ اب یہ چابی ہمیشہ آپ کے خاندان میں رہے گی اور آپ کے خاندان سے لینے والا ظالم ہوگا۔ اور آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ آئے، اس خاندان کا ایک فرد آ کر وہ کھولتا ہے۔ کتنا بڑا شرف۔ لیکن بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی حاکمیت نافذ ہو رہی ہے۔ سراقہ بن مالک اس وقت کفار نے لوگوں کو اونٹوں کا لالچ دے کر آپ کے پیچھے دوڑایا، آپ کے تعاقب میں آئے، آپ کے قریب جانا چاہتے تھے، آپ کے قریب جانے پر قادر نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھ گئے کہ میں آپ پر قادر نہیں ہو سکتا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جان کی امان پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ سراقہ وہ دن آئے گا، فرمایا کہ فارس فتح ہوگا، فرمایا کہ کسرا کے ہاتھ کے سونے کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، اور کہا کہ وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ بظاہر تو صورتحال عجیب تھی نا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے پیچھے مڑ کر مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے مکہ تو میرے لیے انتہائی محبوب ہے، آپ کا مولد، آپ کا مسکن۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باسی مجھے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا۔ قتل کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کے لیے وہاں زندگی تنگ کر دی گئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ تو بظاہر تو آپ نے غار کے اندر قیام کیا تھا نا۔ ابھی تو لائٹ چلی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہے مرحلہ۔ یہ تو کہنے کی بات آسان ہوتی ہے نا، کسی ایسے غار میں اور 3 دن کا قیام۔ تو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیا ہے، یا یار غار کو پتا تھا؟ یہ شرف تھا اور یہ افضل اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ تھا۔ اور اس کے بعد بھی نکلے۔ ہجرت کا یہ جو سفر ہے نا، یہ بڑی حکمتوں کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی حکمتوں سے لبریز ہے، لیکن ہجرت کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیں، بڑی حکمت اس میں بھی تھی کہ آپ نے غار میں قیام کیا تو وہ غار تو مکہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ جو لوگ تعاقب کرنے والے ہیں، کہ جو پیچھے آنے والے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ ان کا تو یہ خیال ہوگا نا کہ اب اتنا فاصلہ طے کر لیا ہوگا تو وہ تو اس مسافت کے مطابق جا کر ڈھونڈیں گے، کسی غار میں ڈھونڈنے کے بجائے وہ تو اس مسافت کے مطابق ڈھونڈیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی، ان راستوں کے ماہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد لی، تو معجزات کا ظہور ہو رہا ہے اور حکمتیں ہیں اس سفر میں کہ جو نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوا؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ صرف دعاؤں کے نتیجے میں نہیں ہوا، برسر پیکار تھے، دین کے داعی تھے، مشکلات میں خود کو ڈالا، مصائب، مشکلات اور تکالیف کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام، آسائش اور سہولت بھی ملے اور ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ بھی مل جائے۔ جی، عطایا جو ہوتی ہیں نا، عطایا علی متن البلایا، کس پر ہوتی ہیں؟ مصائب، مشکلات اور تکالیف کی پیٹھ پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ فراخی دیتے ہیں، بلند و بالا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا اس وقت کہ جب مکہ کے لوگ آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دے رہے، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باندھا جا رہا ہے، گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا یا گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تعذیب، ظلم و ستم کی نئی نئی صورتیں جو ہیں وہ ان کے لیے اختیار کی جا رہی ہیں، ناروا ظلم و ستم ان کے لیے روا رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھر کے پاس آتے اور دیکھتے کہ کتنے مظالم ہیں، جن مظالم کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ حضرت یاسر بزرگ تھے، عمار نوجوان تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جسمانی تعذیب نہیں تھی، نفسیاتی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ان کو گھائل کیا گیا۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑا الزام ہوتا ہے کہ اس پر اگر بدکاری کی تہمت لگا دی جائے۔ اور ابو جہل کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتا تھا کہ انک آمنت من اجل الرجال، یعنی ان کے صاف اور اجلے کردار پر وہ تہمت لگاتا تھا۔ تو صرف جسمانی تعذیب نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر بھی انہیں گھائل کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی۔
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا جرم سرزد ہو گیا مجھ سے۔ آپ نے فرمایا عمار کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کفار نے پکڑا، مارا، زد و کوب کیا، اور مجھے کہا کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں، ایسے کلمات کہوں جو آپ کی شان میں گستاخی کے ہوں۔ فرمایا میں انکار کرتا رہا یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ فرمایا روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر نہیں کر سکا، میری زبان سے وہ کلمات نکلے آپ کی گستاخی کے کلمات، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ دل تو آپ کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عمار تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور فرمایا وَإِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ، فرمایا کہ اگر پھر وہ ایسا کریں اور آپ کو مجبور کریں اور آپ پھر بھی کچھ کہہ دو، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رخصت کی تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ ان کے گھر کے پاس سے گزرتے آپ فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، حضرت یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رد عمل میں بھی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ رد عمل میں تنگ آمد بجنگ آمد تو عام انسان بھی رد عمل میں لڑنے لگتا ہے۔ آپ کسی بلی کا راستہ روک کر دیکھیں وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، آپ اسے راستہ نہیں دیں گے، کوشش کرے گی۔ جانور بھی بدک جاتے ہیں۔ آزمائش کی بھٹیوں سے مکی دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گزارا گیا کہ آپ کے جذبات بھی شریعت کے تابع ہوں، کہ آپ کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، رد عمل میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ پر مظالم ہوتے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اجازت تو بعد میں ملی تھی نا، اور بدر کا موقع تھا کہ جب عتبہ شیبہ اور ولید نکلے اور مبارزت کی دعوت دی، حل میں مبارز، اور ظاہر ہے یہ لوگ تو کفار تو نکلے تھے، یہ تو آلات موسیقی ساتھ لے کے نکلے تھے، یہ تو مغنیات کو ساتھ لے کے نکلے تھے، گانا گانے والیوں کو ساتھ لے کے نکلے تھے۔ ان کا تو یہی تصور تھا کہ یہ تو ہم ان پر ظلم ڈھاتے تھے، یہ تو رد عمل میں بھی کچھ نہیں کہتے تھے، یہ ہمارے مقابلے کے لیے نکلے ہیں کہ جن کے پاس پرانی تلواریں ہیں، کہ جن کے پاس محدود تیر ہیں، کہ جن میں سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، تعداد بھی کم ہے، یہ ہمارے مقابلے میں نکلیں گے، ہم تو انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تصور تو ان کا یہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس معاشرے میں وہ پلے بڑے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ کفار اگر تیر اندازی جانتے تھے تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے، یہ اگر تلوار زنی جانتے تھے تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ وہاں اگر کسی چیز نے روکا تھا وہ بزدلی نہیں تھی، وہ اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم کا، اور اب ہاتھ کھول دیے گئے۔ تو عتبہ شیبہ اور ولید کے مقابلے کے لیے 3 انصاری نوجوان صحابہ نکلے، چہرے پہ ڈھاٹا، چہرہ دکھائی نہیں دیا، قریب آئے، پوچھا کون ہو؟ کہا انصاری نوجوان ہیں۔ تو عتبہ شیبہ اور ولید نے کہا کہ تم سے لڑنا تو ہماری توہین ہے، لا حاجت لنا فیکم انما اردنا بنی عمنا، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو، ہمارے چچا زاد بھائی ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ بن الحارث۔ آپ نے فرمایا آپ تینوں اٹھو، آپ جاؤ۔ پھر یہ تینوں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میدان جہاد و قتال میں نکلے، فارس کے فتح ہونے کی خبر سنائی، اس دین کے غالب ہونے کی نوید سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر ایک بھاری پتھر ٹوٹ نہیں رہا، آپ نے ضرب لگائی، چنگاری نکلی، آپ نے کہا کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیے۔ یعنی یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری پیشگوئیاں، یہ ساری نویدیں حاکمیت کے لیے نہیں تھی تو کس چیز کے لیے تھی؟ اس دین کے غالب آنے کے لیے نہیں تھی تو کس چیز کے لیے تھی؟
یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی توحید حاکمیت بدعت ہے، یعنی اللہ کو مانو لیکن اللہ کی مت مانو، یہ توحید کا تصور مت دو، یہ عجیب و غریب موحدین ہے۔ اور اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ بنیادی وجہ استعماری نظام کے آنے کے بعد دین کا تصور ہی ناقص ہو کر رہ گیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں محسنین ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ۔ آپ بر صغیر پاک و ہند کے حالات کا جائزہ لیں، معروضی حالات کا، اور اس دور کا کہ جب شکست خوردگی تھی، بہادر شاہ ظفر کا دور اقتدار ختم ہو گیا اور اس کو جلاوطن کر دیا، اور جلاوطنی میں اس کی شاعری تھی، اور یہاں پر پوری طرح انتظام و انصرام انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی گویا وہ آخری ایک مرحلہ تھا کہ جس کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس نظام سے نکل کر نظام ریاست کو اپنے شکنجے میں، اپنی تحویل میں پھر لے لیا، اور پھر شکست خوردگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نظام ایسا نہیں رہا کہ جس میں وہ دخیل نہ ہو۔ نظام تعلیم، ہمارا نظام تعلیم وہ تھا، یعنی ایک تو دینی مدارس کا تصور جو ہے نا اس کے بعد کا ہے، اس کے بعد تو یہ مورچوں کی صورت ہے کہ گویا ہم مورچوں میں، قلعوں میں آ گئے کہ ہم قیل قلنا کے ذریعے اپنے علوم اور فنون کو تو زندہ رکھیں، نظام ریاست تو نہیں ہے لیکن علوم اور فنون زندہ رہیں کم از کم۔ لیکن اس سے پہلے کا جو تصور تھا تو اس تصور میں کیا تھا کہ ایک ہی نصاب تھا، ایک ہی نظام تعلیم تھا، اور وہ ایک نظام تعلیم مردم ساز، مردم خیز، کہ جس کے نتیجے میں اس نظام سے پڑھ کر نکلنے والے وہ گویا سول سروسز کے لیے بھی، معاشرے کی قیادت اور سیادت کے لیے بھی، علماء بھی، ادباء بھی، شعراء بھی، مہندسین بھی، انجینئرز بھی، طبیب بھی، سب معاشرے کو میسر آتے تھے۔ نظام تعلیم ایک تھا۔ پروفیسر سید محمد سلیم رحمہ اللہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیے ضرور اس کو، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، بڑی بہترین اور جامع کتاب ہے اس موضوع پر۔ انہوں نے باقاعدہ فہرستیں دے دیں کہ ایک ہی مکتب کے پڑھے ہوئے مختلف شعبوں میں کہ جن لوگوں کی مہارت تھی وہ کون تھے، اور ذریعہ تعلیم عربی اور فارسی، یہ ذریعہ تعلیم تھا۔ مختلف حکمرانوں نے اپنے اوقاف کے طور پر مدارس کا ایک جال پھیلایا تھا۔ مدارس کا مطلب صرف دینی تعلیم کا تصور نہیں تھا، دنیاوی تعلیم ساتھ تھی۔ یہ جو تعلیم کی دوئی ہے، یہ جو تعلیم کی ثانویت ہے، اس نے بھی ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کیا۔ تو تعلیم ایک ہی طرح کا تصور تعلیم، اسپیشلائزیشن کے مراحل الگ الگ، تخصص کے مراحل الگ الگ وہ ہو سکتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کا اپنا، شہاب الدین اپنا نام اس کا تھا معز الدین، مدرسہ معزیہ کے نام سے مدارس کا ایک جال پھیلا دی، اور یہ جو مدارس تھے عصری تعلیم بھی تھی، دینی تعلیم بھی تھی، اور جس میں مکمل مفت تعلیم تھی۔ تعلیم کے اب جو ہمارے تصورات بن گئے نا بدقسمتی سے، تعلیم کے تصورات، یا تو تعلیم کا تصور یہ بن گیا کہ وہ کاروبار ہے، تو یہ ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اور واقعتاً ہے تو یہی تجارت ہے، یہی کاروبار ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں۔ تعلیم کا دوسرا تصور کہ جو بن گیا بدقسمتی کے ساتھ، تو وہ یہ بن گیا کہ مسلسل چندوں کے نتیجے میں، یہ دور غلامی میں ایک مجبوری تھی، یہ ایک نظام تھا، ورنہ جو ہمارا دور عروج کا نظام تعلیم ہے وہ نظام تعلیم وقف کی بنیاد پر تھا، وقف کی بنیاد پر، کہ سب لوگ نہیں، جو معاشرے کے مخیر حضرات ہیں تو وہ ایسا کرتے تھے کہ باقاعدہ اوقاف، مدارس کی جاگیریں تھیں، اوقاف کا سلسلہ تھا، باغات تھے، زمینیں تھیں، اور کہیں یہ تنگی پیش نہیں آتی تھی کہ جی
طلبہ کے لیے لنگر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، کہ جی اساتذہ کے لیے کوئی مشاہرہ اعزازیہ نہیں ہے، کوئی یہ تنگی پیش نہیں آتی تھی۔ انگریز جب یہاں آئے اور دیکھا کہ یہ تو یعنی پھل پھول رہے اور تمام علوم اور فنون موجود ہیں، پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے ایک کالا قانون نافذ کیا۔ مدارس کی، تعلیمی اداروں کی تمام جتنی جاگیریں تھیں، جتنے اوقاف تھے، گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیے، اور اس کے نتیجے میں دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ بن گئے۔ الید العلیٰ پھر ید السفلیٰ بن گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دور تھا، یہ ایک استعماری دور تھا، یہ ایک مغلوبیت کا دور تھا۔ اخون درویزہ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس تعلیمی نظام کو جاری رکھتے ہیں اگرچہ ہمیں گھروں سے کھانا مانگ کر لانا پڑے بچوں کے لیے۔ اس کو وظیفے کا نام دیا گیا کہ ہم اس تعلیم اور تعلم کے نظام کو خراب نہیں ہونے دیں گے اگرچہ ہمیں گھروں سے کھانا مانگ کر لانا پڑے گا۔ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں کیا تصورات ہیں۔ ایک طرف سر سید احمد خان کا تصور تھا، تو سر سید احمد خان کا تصور یعنی سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی اپنی الگ آراء ذکر کی کہ جو ظاہر ہے کہ غلط ہیں، صحیح نہیں ہے۔ کئی معجزات کا انکار ہے، اور ہر چیز کو عقل کی توجیہ میں پرکھنا، عقل کے دائرے میں دیکھنا، تو ظاہر ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اس پہ رد کیا ہے، اہل علم نے کیا ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، علوم القرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو وہ ایک اور الگ پہلو ہے۔ لیکن جو عصری تعلیمی نظام بر صغیر پاک و ہند میں آیا، تو اس کے لیے اگر یہ بات کہی جائے کہ اس کے لیے گویا ایک مبدا اور اس کا ایک منبع وہ سر سید کی ذات تھی۔ علی گڑھ کی تعلیمی تحریک شروع کی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے والد گرامی علی گڑھ کے ابتدائی طلبہ میں سے تھے۔ اگرچہ سر سید احمد خان کا تصور یہی تھا کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، عسکری جدوجہد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کہا کہ ہمیں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ قرب اور محبت، اور جس طرح ہندوؤں کا قرب ہے تو اسی طرح مسلمان بھی قرب اختیار کریں، ان کی آرمی میں بھی جائیں، اس میں بھی جرنیل کرنیل بنیں، ان کے نظام تعلیم کو بھی اپنائیں، ان کی زبان کو بھی اپنائیں، تاکہ یہ دوریاں ختم ہوں اور ہم بھی ان کے اچھے وفادار ثابت ہو سکیں جس طرح کے ہندو وفادار ثابت ہو رہے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو تعذیب کا اتنا نشانہ نہیں بنایا جتنا مسلمانوں کو بنایا۔ ہندوؤں کے لیے روزگار کے مواقع کھلے رکھے۔ بنیادی وجہ ایک تو دوری یہ تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس قوم میں حاکمیت کا ایک جو عنصر ہے، جو ایک جذبہ ہے، وہ ضرور موجود ہے۔ یہ قوم پھر سے کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہزار سالہ اقتدار کہ جس نے دیکھا ہے پھر سے اپنے اس عروج کی طرف واپس آ سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علی گڑھ میرا اسلحہ خانہ ہے، یعنی افراد میسر آئے مسلم لیگ کو تو کہاں سے میسر آئے؟ علی گڑھ سے میسر آئے۔ وقار الملک کی صورت میں، محسن الملک کی صورت میں، یہ سب لوگ کہ جو بانیان تھے مسلم لیگ کے، وہ علی گڑھ کے لوگ تھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک تصور یہ تھا۔ دوسرا تصور ظاہر وہ تھا کہ جو روایتی دینی تعلیم کا تھا، کہ جس میں یہ تصور آ گیا کہ اب نظام ریاست نہیں رہا، نظام ریاست نہیں ہے، اجتماعی نظام نہیں ہے، ہم اپنے دینی علوم اور فنون کو تو یکجا کر لیں، ہم ان کو تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مدارس میں ہی گویا ہم اپنے مورچوں میں، اپنے قلعوں میں بند ہو کر ہم اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اور انصرام جاری رکھیں۔ ظاہر یہ سوچ بھی اپنی جگہ اخلاص کی سوچ تھی کہ دینی علوم اور فنون جو ہے وہ ضائع نہ ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں مدارس کا ایک سلسلہ ایک
انگریزوں کے اس استعماری دور سے پہلے کا تصور تھا وہ الگ جامع تھا. ایک دوسری طرف گویا ایک مورچے کی صورت میں یہ ایک نظام وجود میں آ گیا. اور ظاہر ہے کہ شکست خوردگی کے اس موسم میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ذکر کیا، گلہ بھی کیا، ذکر بھی کیا، ملا کا دو طرح کا کردار بھی بیان کیا. یہ لفظ ملا جو ہے نا، یہ اب تو لوگوں نے بدنام کر دیا، ورنہ یہ ایک بہت جاندار لفظ تھا. ہر مولوی تو ملا بھی نہیں تھا، ہر مولوی کو تو ملا نہیں کہہ سکتے تھے. ملا جیون کا نام، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا نام، تو جو بڑے تھے تو وہی ملا تھے. اب اس کو بدنام کر دیا، اس کے تصور کو گویا ایک حقارت کا ایک سامان بنا دیا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. مسجد میں اجازت ہے، لیکن اسلام صرف مسجد میں حکم نہیں دیتا، صرف مسجد کا. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ میں، نماز میں اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اگر ہمارا تصور یہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ اکبر، اور عدالتوں میں انگریز اکبر، اور نظام تعلیم میں جو ہے کوئی اور اکبر، اور نظام اخلاق میں کوئی اور اکبر، نظام معیشت میں کوئی اور اکبر، تو کتنے سارے اکابرین ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم موحد ہیں. تو توحید یہ ہے. تو اس استعمار کے نتیجے میں، اچھا دوسری طرف اقبال نے ملا کا ذکر مقام مدح میں بھی کیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. کہ افغانیوں کی دینی غیرت کا علاج کیا ہے کہ جتنا علماء دخیل ہیں ان کے معاشرے میں، تو ان کو نکال دو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کا دینی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے 3 خاکے پیش کیے. ان کی ابتدائی کتابوں میں آپ دیکھیں، تحریک آزادی ہند اور مسلمان. اسی طرح ایک تصور دین کامل کا تصور کہ یہ دین صرف چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، عبادت، رب، الہ اور دین، 4 بنیادی اصطلاحیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا پورا تصور، پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا یہ ایک چھوٹی سی کتاب اگر پڑھ لیں کہ 4 بنیادی اصطلاحیں کیا ہیں، عبادت، رب، الہ اور دین. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانے، اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ذاتی ہو، اور اللہ رب العالمین کے لیے توحید الوہیت ہو، اور اللہ رب العالمین کے لیے توحید حاکمیت ہو. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ توحید الحکم والتشریع، یہ جو توحید کی قسم ہے، یہ قسم، یہ نام بھی ہمارے شیخ دور تفسیر کے ہمارے شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کے جو ایک اہل حدیث عالم تھے، تو توحید الحکم والتشریع کا یہ تصور اور توحید کی یہ قسم انہوں نے بیان کی. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مناجات کا ذکر کیا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم کے جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جواب میں فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے، یہ ایک معاہدہ اور کمٹمنٹ ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے کر رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کے طلبگار ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار، معاہدہ اور کمٹمنٹ ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھا، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے خشوع، خضوع، عاجزی، انابت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہونی چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو وہ منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی حمد سے آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں میں تخصیص کے ساتھ یہ اسلوب ذکر کیا گیا، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے لہ الحمد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کیا گیا۔ حمد اور شکر دو اصطلاحات ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی نعمت کے مقابل میں، کسی نعمت کے مقابل میں شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لغتاً یہ بات کہی جاتی ہے عین شکور، اس چشمے پر اطلاق ہوتا ہے کہ جس چشمے سے میں پانی کی فراوانی زیادہ ہو، تو عین شکور۔ یا اسی طرح لغتاً اطلاق ہوتا ہے دابۃ شکور، اس جانور پر، اس چوپائے پر کہ جس پر غذائیت کے اثرات ہوں، جو کچھ کھایا اس پر فربہی آ گئی۔ تو نعمت کے مقابل میں ظاہر ہے کہ جو چیز ہے اندر ایک نعمت ہے، اس کا احساس اور اس کا اظہار کہ جو نظر آئے تو وہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو میسر ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، لیکن حمد کا لفظ اس کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت میسر نہیں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور حکمتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے عجائبات کو دیکھا، تو ظاہر ہے کہ جب کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے صانع کی تعریف ہوتی ہے، وہ بھی تعریف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ کیسی کاریگری ہے۔ تو کسی مخلوق کی تعریف، کسی مخلوق کا تذکرہ اس کے خالق کا تذکرہ ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا صانع کون ہے، اس کا موجد کون ہے، بدیع السماوات والارض وہ کون ہے، کس نے اس کائنات کو وجود بخشا، کس نے اتنی عظیم بہترین کائنات اور اتنی بہترین بزم سجائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ تو الحمد یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ سورہ سبا میں، سورہ روم میں، سورہ جاثیہ میں بھی اسلوب یہ ذکر کیا گیا، یہاں الف لام کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ الف لام عربی میں آتا ہے کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، نکرہ کوئی بھی چیز، لیکن جب الف لام داخل کرتے ہیں تو اس کو علم بنا دیتے ہیں، اس میں تخصیص آ جاتی ہے، اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ اور عربی قواعد کے مطابق یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ الحمد مبتدا ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، اور للہ رب العالمین، اور یہ بھی جملہ کیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، حصر کا مفہوم، تخصیص کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی صفات، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، یہ جو صرف کا مفہوم آتا ہے یہ حصر ہے،
یہ تخصیص ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لفظ حمد اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کی تعریف مدح کہلا سکتی ہے کہ اس کی مدح کی گئی، کسی اور کی تعریف پر حمد کا اطلاق نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی اور کی حمد کی۔ تو حمد کا اطلاق بس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ تو الف لام جب کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، اس کو علم بنانے کے لیے آتا ہے تو اس کی بعض اقسام ہوتی ہیں۔ الف لام استغراقی ہوتا ہے، الف لام جنسی ہوتا ہے، الف لام عہدی ہوتا ہے، الف لام خارجی ہوتا ہے، مختلف اقسام اس کی ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں راجح یہ ہے کہ الف لام جنسی ہے یا الف لام عہدی ہے۔ مراد اور مقصود اس کا کیا ہوگا، فائدہ اور نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، وہ یہ ہے کہ حمد کی جو بھی ماہیت ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اور کسی کا استحقاق نہیں ہے۔ تو لغتاً حمد کا اطلاق ہوتا ہے ثناء الجمیل، کہ اچھی صفات کا ذکر، اس کو ہم ثنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حمد سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے اس کا تصور نہیں ہے۔ تو ثناء الجمیل اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفات ہیں۔ اور شرعاً اصطلاحاً حمد کا لفظ جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثناء الجمیل کا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کا اس بات عقیدتاً و عملاً، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر عقیدے میں یہ بات آ گئی تو عمل کے قالب میں بھی آئے گی، اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ بھی ابھی تک کچا ہے، عقیدہ نہیں بنا۔ عقیدے کو عقیدہ کہتے اسی لیے ہیں، یہ عقد سے گرہ سے ہے، مضبوط گانٹھ لگا دیتے ہیں نا، جب کسی چیز کو مضبوط گرہ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو نہیں کھولا جاتا، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ظن اور تخمین پر مبنی ہے، بھئی پھر تو عقیدہ ہے ہی نہیں، پھر اس پر عقیدے کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو عقیدہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک مضبوط گرہ لگ گئی اور جو آپ کے دل و دماغ میں رچ بس گئی جو چیز۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے کیا کہا، فرمایا کہ میں نے علم الکلام کو، فلسفے کو سیکھا، اور ظاہر فلسفے کے بڑے امام، بہت بڑا نام، معمولی نام نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک فرد اکیلا تنہا وہ بڑے خطرناک محاذوں پر اکیلا مقابلہ کر جاتا ہے۔ بعض شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جرأت اور اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت سے انہیں نوازا ہوتا ہے کہ تنہا اکیلے وہ امت کا کام کر جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یونانی فلسفے کے مقابلے میں بند باندھا، معمولی کام نہیں تھا۔ اقبال فرماتے ہیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان کی رسم تو رہ گئی لیکن حضرت بلال کی روح رخصت ہو گئی، اور فلسفہ تو ہے لیکن امام غزالی کی تلقین یاد نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ، ظاہر ہے کہ جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ کیا ہے؟ وہ تو عقلی استدلال کا منہج ہے، ورلڈ ویو کا جواب جو ہے عقلی طور پر دیا جاتا ہے تو فلسفہ وجود میں آتا ہے۔ تو فلسفی عقل کی گتھیوں کو، خرد کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ فلسفی کا کام یہی ہے کہ وہ اس کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ دیکھا اور مقابلہ بھی کیا، جو بھی کیا، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ وہاں انا اموت علی عقیدت امی، کہ میری موت واقع ہو رہی ہے میری ماں کے عقیدے پر۔
جو عقیدہ مجھے میری ماں نے دیا تھا نا، بس وہی عقیدہ ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس لیے کہ عقل جو ہے نا، عقل بھی عیار ہے، اور ہمارے عقیدہ، جو بھی ہمارا عقیدہ شریعت کی روشنی میں بنتا ہے، تو وہ ہر چیز میں عقل کا متقاضی نہیں ہے. ہم علم غیب پر بات کریں گے نا، ہم نے پہلے وہی پر بات کی کہ اسلام کا تصور علم کیا ہے اور مغرب کا تصور علم کیا ہے. اسلام کا تصور تحقیق کیا ہے اور مغرب کا تصور تحقیق کیا ہے. تو بنیادی فرق ہے. ہم ریشنلزم کے قائل نہیں ہیں. عقل ہے تو مکلف ہے، عقل کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن شریعت کی ہر چیز عقل کے تابع نہیں ہے. تو حمد کی جو بھی ماہیت ہے، تو فرمایا کہ ثناء الجمیل اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات عقیدتاً و عملاً، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. تو یہ بنیاد ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور مصحف کی ترتیب میں اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس پر. تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، جو ربط ہے، تناسب ہے، وہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ کیا ہے. کہ سورۃ الناس میں فرمایا رب الناس، اور سورہ فاتحہ میں فرمایا رب العالمین. سورۃ الناس میں فرمایا ملک الناس، اور سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، الہ الناس. اور اس کے ساتھ ربط کے طور پر ذکر و ایاک نعبد، تو اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کی یہاں پر بیان ہو گئی. تو صفات انسان کی بھی ہیں، لیکن انسان کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے. انسان کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ادنا مظہر ہے، ایک ادنا مظہر. یہ جو صفات الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کے حوالے سے ان پر ایمان، ان پر عقیدہ اور ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا اور اس کے مطابق کا تعامل، ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت وہ جاری ہے. اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں جی مسلسل جو ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کن فیکون کی صدا اب بھی آ رہی ہے، اور اس کائنات میں، اس کی توسیع میں، اس کائنات کے کئی چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان دریافت ابھی کر رہا ہے. لیکن ہماری ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین کی شان تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی، وہ ہر لمحہ اور ہر آن اللہ رب العالمین متوجہ ہیں. تو مخلوق کی صفات پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، مخلوق کی صفات پر بھی. اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اور مخلوق کی صفات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہیں اور وہ ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور محدود ہیں. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات ثناء الجمیل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں. رب العالمین کہ جو پروردگار ہے، جو پالنہار ہے، رب العالمین تمام مخلوقات کا. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ لفظ رب جو ہے یہ 3 معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مالک اور آقا کے لیے. اسی طرح لفظ رب ذکر ہوتا ہے مربی، پرورش کرنے والے کے لیے، خبرگیری کرنے والے کے لیے، نگہبانی کرنے والے کے لیے، پالنہار کے لیے، پروردگار کے لیے.
اور حضرت امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو تعریف ہم نے ذکر کی مفردات القرآن کے حوالے سے، تو اس میں یہ دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی شان ربوبیت کی، کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کفیل ہونا، نگہبان ہونا، پروردگار ہونا، پالنہار ہونا، تو اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح لفظ رب استعمال ہوتا ہے کہ وہ فرماروا ہے، وہ حاکم ہے، کہ وہ مدبر اور منتظم ہے، تو وہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ تینوں جو اس کی تفصیل ہے، تینوں کیفیات ہیں، یہ سب جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو ہماری پرورش کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مالک اور خالق بھی ہمارا وہی ہے، اور یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کا اطلاق ہوتا ہے کل ما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ ایک عالم ہے۔ اور اس بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں بھی ہمیں تفصیل ملتی ہے، مفسرین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں، اور اس کی تفصیل میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک الگ عالم، اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا، تو ایک الگ عالم وجود میں ہے۔ ان کی تخلیق، اس وقت کے حالات، پھر ان کی زندگی، اور پھر اس کا اختتام، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ جو 40,000 کا عدد ذکر ہوتا ہے، عربی میں بسا اوقات بعض اعداد ذکر ہوتے ہیں اور پیش نظر تکثیر ہوتی ہے۔ پیش نظر ایسا نہیں ہوتا کہ 40,000 ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 39,000 نہیں ہے۔ کبھی 70 کا لفظ، کبھی 100 کا لفظ جو ہے اس معنی اور اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ تفسیر جلالین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو یہ 70,000 کا لفظ جلدی نظر آتا ہے، کہ جہاں بھی بڑی تعداد ذکر ہوتی ہے تو وہاں پہ 70,000 کا ذکر آ جاتا ہے کہ 70,000 تھے۔ تو مفہوم العدد معتبر نہیں ہوتا، بلکہ تکثیر مراد ہوتی ہے۔ تو تکثیر میں ایک خاص جو ایک تعداد ہوتی ہے، اس سے آگے کا جتنا بھی عدد ہے اس کو کوئی گنتا تو نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے گنے، بس مجموعی طور پر اس پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ جی ہم اردو میں بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کر رہے ہیں اور کروڑ مرتبہ نہیں کر رہے۔ نفی ما ادا کی تو نہیں ہوتی، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ تو تکثیر مراد ہے۔ تو مختلف عالم ہیں، اللہ رب العالمین نے مختلف عالم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، مختلف طرح کے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا، اس کی تخلیق کا، اس کی کمیونیکیشن کا، اس کے لیے رزق کا، اس کائنات پر اس کے اثرات کا ایک الگ عالم ہے کہ جو وجود میں ہے۔ اور اگر اللہ کی مخلوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو فرشتے بھی ہیں، تو ان کا ایک الگ جہان ہے، ان کا ایک الگ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ میں نے تا حد نگاہ جو ہے ان کے پروں کو دیکھا، قد سد الافق، فرماتے ہیں کہ افق کو چھپا لیا تھا، اتنے بڑے بڑے پر تھے۔ ایک الگ عالم اللہ تعالیٰ نے قوی الجثہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت کا مظہر بنایا، آنے واحد میں کہ جن کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں،
کہ جنہیں مختلف امور پر مقرر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے مگر ہر جگہ ایک فرشتہ واضع جبہتہ ساجدا للہ کہ جس نے اپنی پیشانی ٹکائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک الگ عالم ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتا. جنات کا الگ عالم ہے. فرمایا کہ هو یراکم من حیث لا ترونہم کہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جنات کا وجود ہے. سر سید احمد خان سمجھے کہ نہیں وجود نہیں ہے اس لیے کہ عقل میں نہیں آتا. کاش کوئی جن ڈراتا ان کو پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا. تو کہا کہ جن جو ہے لغوی مفہوم میں کیا ہے؟ کہا لغوی مفہوم میں اس میں پوشیدگی اور خفا ہے. جن تو جنین کہتے ہیں رحم مادر میں بچے کو جنین کہتے ہیں. جنت کہتے ہیں اس کو کہ جو درختوں کے جھنڈ والی جگہ ہے باغات ہیں تو اس پر جنت کا اطلاق ہوتا ہے. جنہ ڈھال کو کہتے ہیں تو ڈھال کے پیچھے آپ چھپتے ہیں. تو جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ جن مخفی ہیں. یتشکل باشکال مختلفہ تو جن مخفی ہیں لیکن جنات کا وجود ہے. تو ان کا اپنا ایک الگ عالم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ کی تلاوت سنی. اوپر سے گزر رہے تھے تو تلاوت سنی تو کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا عجیب قرآن سنا ہم نے. ایمان لے آئے اور خود بتایا کہ ہم میں سے بعض جنات شریر بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. تو سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جن کے لفظ میں خفا ہے پوشیدگی ہے تو کہا کہ یہ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں نا یہ جنات ہیں. یہ جو دیر بالا والے لوگ ہیں کوہستان والے لوگ ہیں جی کالام والے ہیں تو سر سید احمد خان کے تصور میں یہ لوگ جنات ہیں. تو ایسا نہیں ہے. انسانوں کا الگ عالم اور جنات کا الگ عالم. الگ عالم. ہمیں ساری تفصیلات نہیں معلوم. وہ معلوم ہے کہ جو ہمیں قرآن میں بتائی گئیں جو ہمیں احادیث میں بتائی گئیں اور جو ہمیں مستند ذرائع سے پتہ چلی تو بس وہ ہماری معلومات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. تو جنات کا الگ عالم ہے. تو اس کرے کے علاوہ اور کہاں کہاں حیات ہے آج تک نہیں پتا سائنس کو. یعنی اس کی ظاہر دریافت میں لگے ہوئے ہیں اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی کھوج کریں دیکھیں کہ کیا ہے کتنے کہاں کہاں حیات ہے کہاں کہاں زندگی ہے زندگی کے آثار ہیں زندگی کے امکانات ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں پتا. اس کرے کا جو زیادہ حصہ ہے معظم بڑا حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے. آبی حیات کتنی ہے نہیں پتا. آبی حیات تو لوگوں نے الگ الگ تصورات بنا لیے. جی مچھلیوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور آپ کبھی آبی حیات کے حوالے سے یہ مختلف جگہوں پہ اس کے مظاہر ہوتے ہیں تو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مچھلیوں کی کتنی اقسام ہیں کتنی طرح کی مچھلیاں ہیں. شکاری مچھلیاں ہیں. وہ مچھلیاں ہیں کہ جن کے یہ جو شارک کا ذکر آتا ہے دیگر مچھلیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کے جو تیز نوکیلے دانت ہیں اور ایسے نوکیلے دانت ہیں گویا کہ ہزاروں بلیڈ جو ہے نا وہ اس کے منہ میں موجود ہیں اور آنے واحد میں کسی کو یوں کٹ کرے تو اگلا پچھلا حصہ 2 حصے تقسیم ہو جائیں. تو لوگ اپنے طور پر اس کا تصور کرتے ہیں اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ جی جتنی حیات جو ہے وہ خشکی پر ہے کہ جی اس سے زیادہ حیات پانی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ گھوڑا خشکی میں ہے تو دریائی گھوڑا بھی ہے تو گائے یہاں پر ہے تو گائے وہاں بھی ہے تو سمندری انسان بھی ہے. تو بعض چیزیں تو تصورات ہیں اور بعض چیزوں کے پیچھے کوئی دلیل ہے. تو بہرحال لیکن ایک الگ عالم ایک الگ دنیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. یعنی میرے رب کی قدرت اور حکمت کا اس کی کائنات کی وسعتوں کا اس کی فراخی کا
تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کبھی آپ اس کائنات کے اس کرے کو دیکھیں نا، یہ جو کرہ ہے، یہ جو گولا ہے اس کائنات کا، بیضوی صورت میں ہے، اپنے مدار میں بھی اور اپنی ذات میں بھی حرکت میں ہے. کل فی فلک یسبحون، کہ اس کی دیگر سیاروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کبھی اندازہ لگائیں. دیگر سیاروں کے مقابلے میں یہ ایک معمولی سا ذرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعتیں اتنی ہیں کہ کروڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ سیارے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. اور کتنے ایسے، اب سورج کو دیکھیں کہ سورج ہماری اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا، 2 گنا 3 گنا 4 گنا نہیں، لاکھوں گنا بڑا ہے. اور جو آگ کے شعلوں میں ہے. اس لیے بعض اہل علم کا رجحان اس طرف گیا ہے، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے یہی سورج ہے کہ اسی کو قریب کر دیا جائے گا. اس میں گھاٹیاں بھی ہیں، اس میں وادیاں بھی ہیں، اور اس میں پورا یہ آگ کا ایک گولا، آگ کا ایک الاؤ ہے کہ جو روشن ہے. اور اسی کے اندر جب لا کر پھینک دیا جائے گا تو اس میں وہ وادیاں ہیں، ویل، وہ وادیاں کہ جس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70-80 سال لگ جائیں گے، کہ جہنمی اس میں گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا اتنے عرصے میں. واللہ عالم. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم، اعدت کا لفظ آیا ہے کہ تیار کر دی گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں یقینی طور پر نہیں پتا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ دنیا بھی اپنی حرارت کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ دنیا برودت سے حرارت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دنیا اپنی تباہی اور اپنی بربادی اور آگ کی طرف یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. تو رب العالمین، اب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور کریں کہ جس رب کے لیے میں یہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہ رب میرا رب بھی ہے. وہ اس پورے عالم کا، اس پوری کائنات کا، وہ اس پورے جتنا بھی خلا کا یہ نظام ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں سیاروں کا رب ہے. کہ وہ رب، اس نے اتنی مخلوقات پیدا کی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک انسان انہیں دریافت نہیں کر سکا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم تو دیا ہے ہم نے، اس علم پر اتراتے ہو. بہت تھوڑا علم، بہت ناقص، محدود عقل. اور اس کی بنیاد پر حضرت انسان کیا کرتا ہے؟ غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جب سامنے آتی ہیں تو یہ ایک دل کی آواز بھی ہے کہ الحمدللہ، وہ تمام عالموں کا رب ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ سب کی پرورش کرنے والا ہے. وہ کس کس کو کہاں کہاں رزق دینے والا ہے مجھے نہیں پتا. وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ سمندر میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ہواؤں میں پرندوں کو بھی رزق دینے والی ذات ہے. کتنے حشرات وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کتنی حیات کے دائرے وہ ہیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. لیکن ان سب کا خالق، مالک، رازق، پروردگار اور پالنہار اللہ رب العالمین ہے.